الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، ہمارے پاس اللہ کی نعمتیں بھی ہیں اور امانتیں بھی ہیں. نعمتیں بھی ہیں اور اللہ کی امانتیں بھی ہیں. حدیث شریف کی مسنون دعا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ مشہور دعا ہے اور نمازوں کے بعد اس کو پڑھا جاتا ہے. یہ دعا مانگی جاتی ہے. فارغ ہو کر مسنون دعاؤں میں سے ہے، یہ یاد ہونی چاہیے. جو مسنون دعائیں نمازوں کے بعد ہے یا جو ذکر مسنون ہے اس کو یاد کر لینا چاہیے. عائشہ صدیقہ فرماتی تھی رضی اللہ عنہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر 3 بار استغفار کرتے. اذا انصرف من صلاته استغفر 3. یہ بھی سنت ہے کہ سلام پھیر کر کیا کرنا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ سنت ہے. یہ یاد ہونا چاہیے. اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ دوسرا استغفار کے بعد. پھر تیسرا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یہ تیسرا. چوتھا اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. یہ کلمات مسنون ہیں. پھر دعا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اس طرح ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد کر، میرا ہاتھ بٹا. اعانت اس کو کہتے ہیں کہ میری مدد کر. کس بات پر؟ کہ تیرا ذکر کرنے پر اور تیرا شکر کرنے پر اور تیری عبادت بہتر سے بہتر ہو جائے اس پر. کتنی چیزیں مانگی ہے. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ہاں، کہ اللہ میری مدد کر تیرا ذکر کرنے پر. تیرا ذکر کرنے سے کیا مراد ہے؟ تیرا ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ تیری اطاعت پر میری مدد کر، کہ میری زندگی تیری اطاعت پر پڑ جائے. یہ مطلب ہے. کل مطیع ذاکر. امام نووی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. تو یہاں ذکر ہے وہ اطاعت ہے. ٹھیک، کچھ بات ہو تو بتا دیا کرو. کل مطیع ذاکر، کہ جو بھی آدمی اللہ کی اطاعت اور تابعداری میں ہے وہ اللہ کا ذاکر ہے. ایک تو ذکر تسبیح تلاوت سے ہوتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. اور ایک آدمی اللہ کی اطاعت اور تابعداری میں رہے، نافرمانی میں نہ جائے، تو وہ بھی ذکر کرنے والا ہے. تو یہاں دعا مانگی ہے کہ رب اعنی علی ذکرک. یا اللہ تو میری مدد کر تیرے ذکر کرنے پر، یعنی میری زندگی تیری اطاعت پر آ جائے، تیری تابعداری پر زندگی پڑ جائے.
کیونکہ انسان کو اور جنات کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، گناہ کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا، نافرمانی کے لیے نہیں پیدا کیا۔ ان کے اندر مادہ رکھا ہے گناہ کا، ہاں، اور اسے بچنے کا حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور عبادت میں لگیں۔ واتقوا اللہ واطیعون، واتقوا اللہ واطیعون، نبی دو باتیں کہتے تھے کہ اللہ سے ڈرو یا نافرمانی مت کرو، اور میں جو بات لے کر آیا ہوں اس کے پابند بنو۔ یہ نبیوں کی دعوت ہوتی تھی، فاتقوا اللہ واطیعون، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو یعنی نافرمانی میں نہ جاؤ اور اطاعت و تابعداری پر رہو۔ اسی کی دعا حضور نے مانگی، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ میری مدد کر تیرا ذکر کرنے پر، یعنی مدد کر تاکہ میری زندگی تیری اطاعت میں گزرے۔ حضرت عمر فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کما تحیون تموتون و کما تموتون تبعثون، جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اپنے قبروں سے اٹھو گے۔ یہ فرماتے تھے لوگوں سے وہ عام طور سے کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے قبروں سے اٹھو گے۔ اس لیے اپنی زندگی کی حفاظت کرنی ہے کہ وہ زندگی اللہ کے حکموں پر آوے اور اللہ کے حکموں میں بھی فضیلتیں کمائے۔ جیسے لوگ کاروبار بھی کرتے ہیں لیکن کاروبار میں بڑا بڑا نفع کماتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بڑی بڑی کمائی ہو جائے، بڑا بڑا نفع ہو جائے، اس کے لیے کمپنیاں بناتے ہیں۔ اگر اکیلا نہیں ہوتا تو کمپنی بناتے ہیں، وہ کمپنی بنا کر تجارت کرتے ہیں۔ ہم کو بھی حکم ہے کہ جماعت بنا کر کام کرو، انفرادی بھی کام کرو، اپنی انفرادی زندگیاں بھی سنت شریعت پر لاؤ اور اجتماعی زندگیاں سنت شریعت کے علاوہ نصرت پر لاؤ۔ سنت شریعت پر انفرادی اور نصرت پر اجتماعی۔ نصرت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو۔ ہاں، نصرت کا اصلی ترجمہ عربی زبان میں پانی دینے کا ہوتا ہے۔ کھیتی کو پانی دیتے ہیں، باغ کو پانی دیتے ہیں، اس کو نصرت کہتے ہیں، سقایت الارض، کیونکہ پانی نہ ملے تو وہ سوکھ جائے گا۔ تو دین کو نصرت نہ ملے تو دین بھی سوکھ جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں پر ہوئی حکم ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو، سیکھو، سکھاؤ، سیکھنے کی دعوت دو اور پابند رہو، پابند رہو، سیکھ کر سمجھ کر پھر اپنے آپ کو پابند کرنا۔ اسی کی دعا مانگی ہے، اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ میری مدد کر تیرے ذکر کرنے پر، یعنی تیری اطاعت کرنے پر۔ کیونکہ آدمی کی طرف دو چیزیں آتی ہیں، ایک اللہ کے احکام آتے ہیں، صبح میں، شام میں، سفر میں، حضر میں، غریبی میں، مددگار میں حکم آتے ہی رہتے ہیں۔ ابھی ہم نے عشاء پڑھی ہے نا، اب فجر کا نمبر آئے گا، وہ فرض ہے، تہجد کا نمبر آئے گا، وہ سنت ہے۔ تو حکم ہماری طرف آتے رہتے ہیں۔ جی ہاں، رات کے بھی اور دن کے بھی۔ حضرت ابوبکر فرماتے تھے کہ جو حکم رات میں آتے ہیں ان کو خدا دن میں قبول نہیں کرے گا، اور جو حکم دن میں آتے ہیں اس کو اٹھا کے جو رات میں ادا کرے تو وہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ ترتیب بدلنے کا حق نہیں ہے۔ جسے عشاء کی نماز صبح پڑھ لے اور فجر کی نماز قضا پڑھ لے کہ نہ، یہ نہیں۔ ہاں، جو جس وقت ہے اسی وقت میں کرے، اطاعت اور تابعداری۔ اس لیے اپنے آپ کو اس کا عادی بنانا ہے، ان چیزوں کا اپنے آپ کو عادی بناؤ۔ حضرت عمر یہ کہتے تھے، سعد بن وقاص ایک بہت بڑا قافلہ لے کر جا رہے تھے اللہ کے راستے میں، تو ان سے فرمایا، سعد یہ تو تمہارے ساتھ جا رہے ہیں، ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا، ان کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ، لے جا رہے ہو اللہ کے راستے میں۔ ہاں، ایسے مساجد کا ائمہ بھی
کہ وہ اپنے نمازیوں کو خیر کے کاموں کے عادی بنانے، کہ جس وقت میں جو خیر ہو اس کی رہبری کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، رمضان آتا تو اس کو رمضان کی اہمیت بتاتے، شب برات آتی تو شب برات کی حقیقت بتاتے، محرم آتی تو محرم کو بتاتے۔ یہ معمول تھا کہ جس وقت میں جو بات آئی اس کی فرمائش اور اس کو سمجھایا۔ ساری باتیں ایک وقت میں یاد رہتی بھی نہیں ہے، جی ہاں، تو آپ ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ جو موقع ہو اس موقع کی رہبری کرتے تھے۔ ہاں، یہ سنت ہے۔ تو میں یہ جو ہمارے ساتھی مولوی صاحبان آتے ہیں، نوجوان مساجد کے ائمہ ہوتے ہیں، مدارس، تو میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا یہ طریقہ اختیار کرو اپنی مسجدوں میں، کہ جس وقت میں جو چیز سنت ہو اس کی یاد دہانی کراؤ، اس کی یاد کراؤ، تو ہم مسجد ہماری مدرسہ ہو جائے گی۔ جی ہاں، کیونکہ مسجد کا امام جو ہے وہ اپنے نمازیوں کا استاد بھی ہے اور امام بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ جس وقت میں جو موقع ہوتا اس کی رہبری کرتا، اس وقت میں یہ کرو یہ کرو۔ رمضان آیا تو کہا دیکھو تمہارا بہت بڑا رمضان آیا ہے اور اس میں شب قدر ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ مصنون طریقے ہیں تعلیم کے، کیوں کہ اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے۔ اگر ان کو سمجھایا نہ جاوے، بتایا نہ جاوے تو وہ کیسے کریں گے؟ اسے سمجھانا ان کے ذمہ ہے اور سمجھنا اور پابند ہونا ہمارے ذمہ ہے۔ اپنے آپ کو پابند کرے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ کہا۔ ہر آدمی سوچا کرے کہ آنے والی کل کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے۔ آنے والی کل اس کی موت کا دن ہے، اس کو چھوٹی قیامت کہتے ہیں۔ ہر آدمی کی موت وہ چھوٹی قیامت ہے، قیامت صغریٰ، اور ایک بڑی قیامت ہوگی، جی ہاں، جس میں سب کی موت ہو جائے گی۔ تو اس کا علم تو اللہ نے کسی نے دیا نہیں کہ وہ کب آئے گی، نبی کو بھی نہیں معلوم۔ آپ کیا جانیں کہ قیامت کتنے قریب ہے؟ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، آپ کیا جانیں؟ جی ہاں، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ جی ہاں، تو ہر آدمی کی موت اس کی قیامت ہے۔ جی ہاں، من مات فقط قامت قیامتہ، کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت تو ہو گئی۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے دین دے کر کے اس کی تیاری کی دعوت دی ہے کہ اس کی تیاری کرو، یعنی اس کو سیکھو، اس کو پوچھو۔ ہاں، سیکھنے پوچھنے سے تحقیق ہو جائے گی، خود بخود کرنے سے غلطی ہو سکتی۔ تو جو چیز حق ہے اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ جی ہاں، تو ایسے ہی کہ دین کے بارے میں پوچھو، معلوم کرو، تاکہ عمل کی شکل صحیح ہو جائے۔ جو شکل عمل کی صحیح ہوگی وہ قابل قبول ہوگی۔ جو چیز غلط ہوگی وہ تو بازار میں بھی کوئی غلط سکہ لے کے جا کے تو نہیں لیتے ہو، غلط مال آپ نہیں لیں گے اس کے پاس سے، غلط پیسے وہ نہیں لے گا۔ تو غلطیوں کا کوئی چرچا اور اجرا نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے صحیح سیکھنا اور صحیح سیکھنے کے لیے پوچھنا ضروری ہے۔ پھر جو چیز فرض ہے اس کا سیکھنا فرض ہے۔ ہاں، یہ چیز فرض ہے تو اس کو سیکھنا ضروری ہے، پوچھنا ضروری ہے، تاکہ فرض ادا ہو جائے۔ جو چیز فرض میں داخل ہے وہ اللہ کے حقوق میں داخل ہے۔ جتنی چیزیں ہم پر اللہ نے فرض کی ہے وہ اللہ کا حق ہے۔ نماز اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کے حقوق کہلاتے ہیں۔ اس لیے اس کا ادا ہونا ضروری ہے۔ اور جو چیز اللہ نے حرام کی ہے وہ اللہ کے حدود اور بارڈر ہے، وہاں کوئی نہ جاوے، بارڈر سے بچے۔ ہاں، بہت خطرہ ہے کہ کوئی بارڈر میں پھنس گیا، جسے مطلب یہ یمنی آئے تھے وہاں بنگلہ دیش میں،
تو کسی نے وہ شہد کے لیے کہا تو شہد کی تلاش میں نکلتے کرتے ہندوستان کے بارڈر میں داخل ہو گئے. ایک تو پردیسی اور پھر بارڈر میں آ گئے. دیسی کو بھی بارڈر میں آنے کی اجازت نہیں ہے. یہ پردیسی 2 برس تک پریشان رہے, ان کو جانے نہیں دیا, جیل ہو گئی. کیوں؟ بارڈر میں داخل ہوا, پردیسی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارڈریں ہیں, وہ حرام جتنی چیزیں ہیں وہ بارڈر ہے, وہاں کوئی نہیں جا رہا. سب سے بڑا عبادت گزار وہ آدمی ہے جو حرام سے بچے. اتق المحارم تکن عابد الناس, کہ تو حرام سے بچا کر پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے. زیادہ نوافل نہیں پڑھ سکتا, زیادہ صدقہ نفل نہیں دے سکتا, لیکن حرام اس کی زندگی میں نہیں ہے, تو یہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے. لوگ اس کو عبادت گزار نہیں سمجھیں گے, لیکن وہ سب سے بڑا. ہمارے گاؤں میں ایک عبداللہ عیسیٰ انتقال ہو گیا, ان کا ذکر کرنے میں حرج نہیں. تو وہ سرکاری نوکر تھے اور بہت پابند. وہ اکیلے اس زمانے میں اس سنت کے ساتھ تھے. اس زمانے میں اسی میں سے پہچان جاتے تھے. وہ کون ہے؟ وہ داڑھی والی. تو ساری عمر انہوں نے سرکاری نوکری کی, پھر ان کا انتقال ہو گیا. تو انہوں نے وصیتیں لکھی تھی بچوں کی. تو ان کے انتقال کے بعد چونکہ وہ اسکول میں بھی پہلے تھے, پھر ان کی ڈگری ہوئی تو وہ آگے چلے گئے. تو انہوں نے ہمیں 3ری جماعت اسکول میں پڑھائی تھی. تو میں پھر ان کے گھر گیا تھا, تو انہوں نے وصیت نامہ بتایا تھا. تو اس میں لکھا اپنے بچوں کو کہ میرے بچوں یاد رکھو, میں نے تم کو مٹی نہیں کھلائی, یعنی حرام کی اور رشوت کی کوئی چیز میں نے تم کو نہیں کھلائی. وصیت نامے میں تو وہ ساری عمر انہوں نے اپنا. تو وہ حدیث کی بات, اتق المحارم تکن عابد الناس, کہ تو حرام سے بچ گیا تو پھر خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے. چاہے نوافل نہ پڑھے, زیادہ تلاوت نہ کرے, لیکن حرام سے بچا ہوا ہے. ہاں, یہ سب سوال, کیونکہ حرام سے بچنے کے لیے قوت ایمانی چاہیے. ہاں, بغیر ایمانی قوت کے آدمی حرام سے نہیں بچ سکتا, کیونکہ حرام میٹھا بھی ہوتا ہے اور بہت ہوتا ہے, وافر زیادہ ہوتا ہے. جی ہاں, حلال تو تھوڑا ہوتا ہے اور یہ بہت ہوتا ہے. جی ہاں, اور میٹھا بھی ہوتا ہے. ہاں, اس لیے اسے بچنے کے لیے کہ اسے پہلے ایمانی قوت چاہیے. ہاں, کہ جب تک صحابہ میں یہ قوت پیدا نہیں ہوئی چیزیں حرام نہیں ہوئی. کیوں کہ حرام اللہ کرے اور یہ پھر حکم توڑے تو ڈبل گناہ ہوگا. ہاں, تو بات مطلب پیتے تھے تو کہا جب تم نے پیا ہو اور نشہ کی کیفیت ہو تو نماز میں مت آؤ, قرآن سے بھی غلط پڑھو گے. میں یہ نہیں کہا مت پیو, کیوں کہ ابھی بچنے کی طاقت نہیں ہے. پھر ان سے محنت کروائی. ایمان کی محنت سے ایمان میں قوت آتی ہے. جیسے مال کی محنت سے مال میں اضافہ ہوتا ہے, ایسے ایمان کی محنت سے ہونا. جیسا دعوت اور تبلیغ کی محنت کو ایمان کی محنت کہتے ہیں. یہ ایمان کی تحریک ہے. اس ایمان کی تحریک میں یہ چلے گا تو اس کا ایمان ترقی کرے گا, اس کا یقین بڑھے گا, اس کا خوف بڑھے گا. 2 چیزیں ہوتی ہیں, یقین بھی ہوتا ہے اور خوف بھی ہوتا ہے. خوف نافرمانیوں سے بچنے کے لیے اور ایمان اطاعت میں آگے بڑھنے کے لیے. ایک مثبت ہے, ایک منفی ہے. جیسے بجلی کے 2 وائر ہوتے ہیں نا, ایسے ایک آگے بڑھا رہے. جی ہاں, تو ایمان آگے بڑھائے گا اللہ کی طرف, اور جو تقویٰ اور ڈر ہے وہ نافرمانی سے بچائے گا. تو اس طرح آدمی کی زندگی سلامت رہتی ہے.
کہ ایمان بھی ہے، تقوی بھی ہے، اپنے اندر یقین بھی ہے، خوف بھی ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یہ دو کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ شہروں میں رہنے والے لوگ اپنے اندر ایمان پیدا کریں، یعنی خدا کے حکموں کا یقین پیدا کریں اور خدا کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں. تو ڈر بھی ہو، یقین ہو، تو پھر کیا ہوگا کہ ہم ان کو لیے آسمان سے اور زمین سے برکتیں کھول دیں گے. تو ایمان صحیح ہونے سے پھر برکتیں ملتی ہیں. دنیا میں برکت دیں گے، آخرت میں بدلہ دیں گے. برکت کا اثر یہ ہوگا کہ الجھنیں ختم ہو جائے گی. زندگی میں جو الجھنیں ہیں نا، پریشانیاں، کہ وہ ختم ہو جائے گی اور کام بنتے چلے جائیں گے. ہاں، برکت کا یہ اثر ہے. ہاں، برکت کوئی ظاہری طور پر ہے نہیں، لیکن جب وہ چیز کے جس سے برکتیں ملتی ہیں وہ عمل میں آ رہے، یعنی ایمان اور تقوی، تو اللہ برکتیں دیں گے، کاموں کو آسان بنا دیں گے، ضرورتوں کو آسان بنا دیں گے. ہاں، تو پھر زندگی ہلکی ہو جائے گی. حیاتاً طیبہ، پاک صاف زندگی دیں گے اللہ تعالیٰ، یہ وعدہ ہے. اس لیے اپنے آپ کو پابند کرنا ضروری ہے. ہاں، پابند کرنا ضروری ہے. شیطان جو ہے ایک چیز سکھاتا ہے، اس کو تسویف کہتے ہیں. تسویف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں. ہاں، جب آدمی کی آنکھ کھلتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ وقت ہوگا، تو اس کو اندر سے مشورہ ملتا ہے کہ ابھی تو بہت وقت باقی ہے، ابھی تو اذان بھی نہیں ہوئی ہے. حدیثوں میں ہے کہ ابھی تو اذان بھی نہیں ہوئی فجر کی، ابھی وقت بہت ہے. ارقد علیہ کا نام جو لیل طویل، سو جاؤ، ابھی تو رات بہت باقی ہے. یہ مشورہ اندر سے آتا ہے تو پھر سو جاتا ہے. ہوتے ہوتے پھر نماز قضا ہو جاتی ہے. اس کو سلاتا ہے. جی ہاں، اس کو کہتے ہیں. تو دو چیزیں ہیں، ایک تسویف کہ ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں، ابھی بہت دیر ہے. دوسری تسویل. تفصیل کا مطلب بہانے بنانا. حقیقت تو نہیں ہے نہیں، لیکن بہانے بنائے. یہ بھی ایک گناہ ہے اور جرم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لا تمردوا فتمردوا، جان بوجھ کر بیمار نہ بنو، ورنہ سچ مچ بیمار ہو جاؤ گے. کہ بھئی تقاضا آیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ طبیعت تو اچھی ہے، بہانہ بنایا ہے تو اس کو منع فرمایا. لا تمردوا فتمردوا، جان بوجھ کر بیمار نہ بنو ورنہ سچ مچ بیمار ہو جاؤ گے. ہاں، تو پھر کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سچائی دکھانی ہے. آدمی ہے بیمار بھی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو بیماری کا عذر خود ہی قبول کرتے ہیں. سفر ہے اور مرض ہے، یہ تو عذر ہے. میں نے حضرت شیخ کو دیکھا، ہم سفروں میں جاتے رہتے ہیں، ہماری تو بہت سی چیزیں رہ جاتی ہیں پڑھنے پڑھانے کی. فرمایا جواب میں کہ سفر عذر ہے. آدمی سفر میں وہ حالت نہیں ہوتی، وہ گھر پر ہوتے ہیں. تو فرمایا سفر یہ عذر ہے، آدمی مجبور ہے. تو اس میں معمول نہیں پورے ہوں گے سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، تو مجبور ہے. اللہ عذر قبول کریں گے اس کا کہ یہ معذور ہے. لیکن ایسا عذر نہیں ہے تو کہ پھر اپنے آپ کو پابند کرے. چاہے وہ عمل تھوڑا ہی ہو لیکن اس پر پابندی سے برکت ہوگی. ہے تھوڑا، ایک بات. دوسری بات، جو آسان کام ہے اس میں سستی نہ کرے. وہ آسان کام ہے. مثلا نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ مشکل ہے. اور سوتے وقت اس کو پڑھ تو یہ مشکل ہے. یہ مشکل نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حساب لگایا، یہ 100 ہو جاتے ہیں، 33 اور 34.
اور 6 مرتبہ ہوتے ہیں تو 600 ہوتے ہیں. 5 مرتبہ تو نمازوں کے بعد، کہ نماز کے بعد ان تسبیحات کو نہ چھوڑے اور سوتے وقت نہ چھوڑے. تو یہ 6 ہو گئے، 600 اور ایک پر 10 نیکی، تو 6000 نیکی روز ملتی ہے. کتنے نیکی ہو گئی؟ 6000 ہوئی نا. 600 کلمات ہیں اور ہر کلمے پر 10 نیکی، تو روز 6000 نیکی ہوتی ہے. تو فرمایا روز 6000 گناہ تو کوئی کرتا نہیں ہے. 6000 گناہ کون کرے گا؟ کون ایسا کم وقت ہوگا تو 6000 گناہ کرے؟ تو 6000 گناہ تو ہوں گے نہیں، پھر تو نیکی نیکی ہو گئی. تو پھر پوچھا پھر لوگ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ صحابہ پوچھتے تھے یہ جب اتنا حساب آسان ہے آپ بتا رہے ہیں کہ لوگ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ تو وہ بھی بتایا کہ وہ اس لیے نہیں کرتے کہ جب یہ سلام پھرتا ہے تو شیطان اس کو کوئی کام یاد دلاتا ہے کہ تیرا فلانا کام ہے. ہاں یہ شیطان کی بات. تو میں کہہ رہا تھا کہ تو فلانا کام ہے، فلانا آدمی انتظار میں ہے، تو وہ بیچارہ اٹھ کے بھی چلا جاتا ہے. تو یہ سب سامان دیا گیا چھوڑ کے. تو یہ آسان چیزیں ہیں. ہاں اور جب آسان چیزوں کی پابندی ہوگی تو مشکل چیزوں کی پابندی بھی آسان ہو جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ کو عمل پر قائم رہنا یہ پسند ہے. کبھی کرے کبھی نہ کرے تو یہ کھیل ہے. اس کو کھیل کہتے ہیں. انہیں تو کھیل بنا رکھا ہے، ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا. کہ نہ ایسا نہیں، بلکہ اپنے آپ کو پابند کرو. اسے کوئی مکان کی چنائی ہوتی تو اینٹ پر اینٹ آخر تک. کبھی رکھے اینٹ پر اینٹ اور کبھی نہ رکھے تو یہ مکان کب تیار ہوگا؟ اس میں یہ کب رہے گا؟ جی ہاں ایسا نہیں، اینٹ پر اینٹ رکھے پورا کر. تو تعمیر ہوگی جس طرح اینٹوں سے مکانی کی تعمیر ہوتی ہے، جنت میں تمہارے اعمالوں سے تمہارا مکان تیار ہوگا. یہ مطلب ہے کہ روز اوپر عمل جاتے ہیں تو اسے وہ فرشتے تمہاری جگہ تیار کریں گے، تمہاری جنت تیار کریں گے. ہاں جیسے کاریگر سب سامان ہوتا ہے تو پھر وہ تعمیر کرتے ہیں. ہاں وجدوا ما عملوا حاضرا، جو عمل کیا تھا ان لوگوں نے جب مر گئے تو اس کو ویسا پایا کہ ہاں یہ ہمارا عمل ہے، یہ ہمارا عمل ہے. وہ عمل کو حاضر پایا مرنے والے نے. بلا یظلم ربک احدا، اور تمہارا رب کسی کا نقصان نہیں کرے گا. اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا رب کسی کا نقصان نہیں کرے گا کہ عمل تھا اور نہیں دکھایا. ایسا نہیں ہے. یہ سب باتیں استقامت اور پابندی کے لیے دی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرمائے اور ہم کو پابند کرے. ہاں آخر تک، یہاں تک کہ پھر ایمان کی پابندی کے ساتھ دنیا سے جائے. حسن خاتمہ اس کی اہمیت ہے. یوسف علیہ السلام حسن خاتمہ کی دعا مانگتے. ہاں اور بڑی تمہید کے بعد نبیوں کی زندگی میں بڑا سبق ہوتا ہے. نبی ہیں نبی، لیکن حسن خاتمہ کی کہ خاتمہ صحیح ہو جائے اس کی دعا. تو اوپر سے بات لائے رب قد آتیتنی ملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اوپر سے اللہ آپ نے میرے ساتھ بہت احسان کیا ہے، مجھے خوابوں کی تعبیر دکھائی ہے، مجھے ملکوں کا مالک بنایا ہے. اوپر سے بات لائے. یہ سب اب میری آخری درخواست یہ ہے کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. مجھے موت دے ایمان کے ساتھ، اور ایمان کے ساتھ موت دے کر جو پہلے صالحین گزرے انبیاء اور مجھے ان میں ملا دے کہ حسن خاتمہ ہو جائے. یہی اصل چیز ہے. تو یہ سب چیزیں میرے بھائیوں سیکھنے کی بھی ہے، سمجھنے کی بھی ہے، اللہ سے مانگنے کی بھی ہے. اللہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے.
اور نہ مانگنے والوں سے ناراض ہے، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہے، تو کوئی دوسرا دینے والا ہے نہیں اور یہ غافل ہے، اس لیے اللہ سے مانگیں اور سمجھ سمجھ کر مانگیں، سیکھ سیکھ کر مانگیں. یہ مانگنے کا زمانہ ہے. شاہد اللہ علی یقین، حدیثوں میں ہے کہ رمضان میں اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں ہوگا. وذاکر اللہ فیہ مغفور، اور جو اللہ کو رمضان میں یاد کرتا رہے گا وہ بخشا جائے گا. اللہ ہمیں نصیب فرما دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. پوری امت کی پوری مغفرت فرما، پوری امت کی پوری مغفرت فرما. امت سے درگزر فرما. جس کام کے لیے امت کو وجود دیا ہے اے اللہ اس کی طرف ہماری رہبری فرما، اس کی طرف ہماری مدد فرما، توفیق عطا فرما. اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی تیری نعمتوں کی شکر گزاری اور تیرے حکموں کی بجاوری کی ہم کو پوری پوری توفیق عطا فرما. ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما. ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بلا سے ہماری اور امت کی حفاظت فرما. پریشان حالوں کے پریشانیوں کو، بیماروں کی بیماریوں کو اے اللہ جو جس پریشانی میں اسے نجات دے اور ہر خیر سے مالا مال فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جو دن باقی بچے ہیں یا اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا. اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا. اللہم سلمنا لرمضان وسلم لنا متقبلا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.